السلام علیکم دوستوں، ایک عام زندگی سے آغاز کرنے والے رجب طیب اردغان آج دنیا کی ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت ہیں۔ وہ 20 سال سے ترکی کی قیادت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی محنت اور ایمانداری سے ترکی کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔ اردغان کے 2 دہائیوں سے جاری اقتدار کو مئی 2023 میں ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں طاقتور سیاسی اتحاد کے خلاف کانٹے دار مقابلے کا سامنا تھا، لیکن صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی کے بعد ان کے اقتدار کا سفر تیسری دہائی تک بڑھ رہا ہے۔ فروری 1954 میں پیدا ہونے والے اردغان کے والد ساحلی محافظ کوسٹ گارڈ تھے۔ جب رجب طیب اردغان 13 سال کے تھے تو ان کے والد نے اپنے 5 بچوں کی بہتر پرورش کی امید میں استنبول منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان اردغان نے پیسے کمانے کے لیے لیمو پانی اور تلوں والے بیگلز فروخت کیے، جنہیں ترکی میں سمیت کہا جاتا ہے۔ استنبول کی مرمرہ یونیورسٹی سے مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے ایک اسلامی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ نوجوان اردغان نے فٹ بال میں بھی دلچسپی لی اور 1980 کی دہائی تک نیم پیشہ ور فٹ بال ٹیموں کا حصہ رہے۔ 1970 اور 80 کی دہائیوں میں وہ اسلام پسند حلقوں میں سرگرم تھے اور نجم الدین اربکان کی حامی اسلامک ویلفیئر پارٹی میں شامل ہوئے۔ جب 1990 کی دہائی میں پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو اردغان نے سن 1994 میں استنبول کے میئر کے لیے انتخابات میں حصہ لیا اور اگلے 4 سال تک اس شہر کے نظام کو چلاتے رہے۔ ترکی کے پہلے اسلام پسند وزیر اعظم اربکان نے سن 1997 میں فوج کے ہاتھوں مجبور ہو کر استعفیٰ دینے سے پہلے صرف 1 سال کے لیے عہدے پر کام کیا اور اردغان بھی ملک کے سخت سیکولر حکام کے ساتھ تنازع میں گھر گئے۔ اسی سال انہیں ایک اسلامی نظم کو عوامی جلسے میں پڑھنے پر مجرم قرار دیا گیا۔ مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں، گنبد ہمارے ڈھال ہیں، مینار ہمارے سنگی ہیں اور مومن ہمارے سپاہی ہیں۔ رجب طیب اردغان نے جب یہ نظم پڑھی تو انہیں مذہبی بنیاد پر اشتعال انگیزی کے جرم میں 4 ماہ جیل میں گزارنے پڑے۔ لیکن اس کے ٹھیک 17 سال بعد 2016 میں انہیں اپنے کہے ہوئے الفاظ کی تعبیر مل گئی۔ 2016 فوج کی بغاوت پر ترک صدر طیب اردغان نے جب عوام کو پکارا تو استنبول کی مساجد چھاؤنیاں بن گئیں، گنبد ڈھال، مینار سنگین اور مومن عوام طیب اردغان کے سپاہی بن گئے۔ 1999 میں جب مساجد کے مینار طیب اردغان کو جیل سے نہ بچا سکے تھے، 2016 میں انہی میناروں نے اردغان سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ساری رات ان میناروں سے طیب اردغان کے حق میں صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ ٹینکوں کے آگے سینہ سپرد جمہوریت پسند عوام کے لبوں سے نکلنے والے نعرے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ بن گئے۔ اب واپس جاتے ہیں سن 1998-99 میں، جب جدید ترک ریاست کے سخت سیکولر اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر طیب اردغان کی جماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ اگست 2001 میں انہوں نے سیاسی اتحادی عبداللہ گل کے ساتھ مل کر ایک نئی اسلام پسند پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی (AKP) کی بنیاد رکھی۔ اردغان کی مقبولیت خاص طور پر 2 گروہوں میں بڑھ رہی تھی۔ پہلا گروہ ترکی کی اسلام پسند اکثریت، جو ملک کے سیکولر اشرافیہ کے ہاتھوں پسماندہ محسوس کرتی تھی، اور دوسرے وہ لوگ جو 1990 کی دہائی کے آخر میں معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ سن 2002 میں اردغان کی پارٹی AKP نے پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کی اور اگلے سال اردغان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ سن 2003 سے انہوں نے بطور وزیر اعظم 3 مرتبہ اپنی حکومت کی مدت مکمل کی ہے اور اس دوران انہیں بین الاقوامی سطح پر ملک کے مستحکم اقتصادی ترقی کرنے والے اور اصلاحات کرنے والے رہنما کے طور پر سراہا گیا ہے۔ ان کے دور اقتدار میں ملک کے متوسط طبقے میں اضافہ ہوا اور لاکھوں افراد غربت کی لکیر کی سطح سے اوپر اٹھے، کیونکہ اردغان نے ترکی کو جدید بنانے کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دی۔ رجب طیب اردغان اقتدار کے پہلے برسوں کے دوران ترکی کی اقلیت کے ووٹروں کو بھی قائل کرنے میں کامیاب رہے۔ کردوں کے حقوق کو بہتر بنایا گیا اور 3 دہائیوں کے تنازع کے بعد مارچ 2013 میں ایک نیا امن عمل شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اکثریت پسند گروپ کردستان ورکرز پارٹی (PKK) نے جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن یہ معاہدہ صرف 2 سال تک جاری رہا اور تشدد کا طویل سلسلہ پھر سے واپس آ گیا۔ صدر اردغان کی پارٹی نے یونیورسٹیوں اور عوامی مقامات میں خواتین کے سر پر اسکارف پہننے پر عائد پابندی کو ہٹانے کے لیے بھی اقدام کیا، جو 1980 میں فوجی بغاوت کے بعد متعارف کرایا گیا تھا۔ بالآخر پولیس، فوج اور عدلیہ میں خواتین کے لیے یہ پابندی ختم کر دی گئی۔ جولائی 2020 میں انہوں نے استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے عمل کی نگرانی کی، جس سے بہت سے مسیحی اور سیکولر ترک مسلمان ناراض ہوئے۔ یہ 1500 سال قبل ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور دور عثمانیہ میں ترکوں نے اسے ایک مسجد میں تبدیل کیا تھا، لیکن اتا ترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، جو کہ نئی سیکولر ریاست کی علامت ہے۔
سن 2014 میں 3 مرتبہ بطور وزیر اعظم اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد دوبارہ انتخابات لڑنے سے روکے جانے کے بعد وہ ملک کے صدر کے طور پر انتخابات میں سامنے آئے۔ انہوں نے اس عہدے میں نئی آئینی ترامیم کے تحت اصلاحات کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے انہوں نے ملک کی سیکولر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا۔ اپنے دور صدارت کے اوائل میں انہیں اپنے اختیارات کے حوالے سے 2 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی یہ کہ ان کی پارٹی سن 2015 میں کئی مہینوں تک پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکی تھی، اور پھر اگلے سال 15 جولائی 2016 کو ترکی نے کئی دہائیوں میں پہلی بار فوجی بغاوت کی کوشش کا سامنا کیا تھا۔ اس واقعے میں فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے تقریباً 300 شہری جاں بحق ہو گئے تھے۔ سن 2016 کی بغاوت کی کوشش کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ سرکاری ملازمین کو برطرف کیا گیا اور 50,000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں فوجی، صحافی، وکلاء، پولیس افسران، ماہرین تعلیم اور کرد سیاستدان شامل ہیں۔ اردگان کی جانب سے ناقدین پر اس کریک ڈاؤن نے بین الاقوامی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجائی اور ترکی کے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آ گئی۔ اس کے بعد سے ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی کوشش میں کئی برسوں سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایسے میں یونان میں تارکین وطن کی بڑی تعداد نے معاملے کو اور کشیدہ کر دیا۔ سن 2017 میں صدارتی ریفرنس جیتے تھے، جس کے بعد انہیں لامحدود صدارتی اختیارات حاصل ہوئے، جن میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنا اور اعلیٰ سرکاری افسران کی تعیناتی سمیت قانونی نظام میں مداخلت کرنے کا اختیار شامل ہے۔ اپنے دور حکمرانی کے دوران صدر اردگان بین الاقوامی سیاست میں بھی ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے ایک علاقائی طاقت کے طور پر ترکی کو پیش کیا اور مضبوط سفارتکاری سے یورپ اور دیگر دنیا کے اتحادیوں کو ناراض کیا۔ اگرچہ وہ ایک نیٹو رکن ملک کے سربراہ ہیں، لیکن ان کے روسی صدر پوتن سے قریبی تعلقات ہیں اور انہوں نے روس اور یوکرین جنگ میں خود کو ایک ثالث کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے بحر اسود کے راستے کے ذریعے اجناس کی برآمد کی محفوظ تجارت کے معاہدے کو ممکن بنانے کے لیے مدد دی، اور جب روس نے اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی تو اس کو قائم رکھنے میں مدد دی۔ انہوں نے سویڈن اور فن لینڈ کو بھی مغربی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے اپنی باری کا انتظار کیا۔ آخر کار انہوں نے فن لینڈ کے الحاق کی منظوری دے دی، لیکن سویڈن کو باہر رکھا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ اس ملک نے کرد علیحدگی پسندوں اور دوسرے مخالفین کو پناہ دی ہے، جنہیں وہ دہشت گرد کہتے ہیں۔ حال ہی میں ترکی میں 50,000 سے زائد افراد کی موت اور لاکھوں افراد کو بے گھر کرنے والے تباہ کن زلزلے کا چیلنج ان بہت سے چیلنجوں میں سے ایک تھا جن کا اردگان کو سامنا رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اردگان اپنے اس دور صدارت میں ان مشکلات پر کیسے قابو پاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔